أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ نحل کی آیت نمبر 104 سے لے کر 106 تک کی تلاوت کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ درس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جو کفار تھے، خاص طور پر قریش مکہ، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بہتان لگاتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب خود یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لاتے ہیں۔ اور ایک مکہ میں ایک شخص رہتا تھا، وہ لوہار تھا، اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ اس سے سیکھ کے آتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان کی اس بات کی تردید فرمائی کہ وہ بیچارہ، اس کی زبان تو عربی ہی نہیں ہے، اور یہ قرآن مجید خالص عربی زبان میں ہے، تو وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھا سکتا ہے؟ تو جھوٹے جو ہے نا، جھوٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بول رہے، بلکہ جھوٹے تو یہ لوگ ہیں جو اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ انما یفتری الکذب ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم۔ جو لوگ اللہ کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، ان کو اللہ ہدایت پر نہیں لاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ ایسے لوگوں کا اب انجام بیان کیا گیا کہ جو لوگ اللہ رب العزت کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، تو پھر اللہ بھی ان کو ایمان کی طرف نہیں لاتے، بلکہ ان کے لیے جو ہے نا آخرت میں دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ فرمایا کہ انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ واولئک هم الکاذبون۔ اللہ پر جھوٹ تو پیغمبر نہیں وہ لوگ باندھتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، اور وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ اب یہ اللہ رب العزت نے ان کا خاص طور پر ان کی تکذیب فرما دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر جھوٹ نہیں باندھتے۔ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ تو اللہ ہی کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ جو ہے نا حقیقت میں جھوٹے ہو، تم لوگ اللہ تعالیٰ پر افترا اور جھوٹ باندھتے ہو۔ تو آگے فرمایا کہ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ ولہم عذاب عظیم۔ جو شخص اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کے ساتھ کفر کا ارتکاب کرے، وہ نہیں جسے زبردستی کفر کا کلمہ کہنے پر مجبور کر دیا گیا ہو جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو، بلکہ وہ شخص جس نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو، تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب تیار ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ میں شروع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی لوگوں پر، تو کمزور قسم کے لوگ جو ہے نا وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے، خاص طور پر حضرت یاسر اور ان کی بیوی حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا۔
اور اسی طریقے سے خود ان کے جو بیٹے تھے حضرت عمار، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ غلام تھے چونکہ، تو ان پر ان کے مالکان جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سختیاں کرتے تھے، ان کو تکلیفیں پہنچایا کرتے تھے بہت ہی زیادہ. تو اس واسطے بعض اوقات یہ ان کے مطالبے ہوا کرتے تھے، ان لوگوں کو جب سزائیں دیتے تھے، مارتے تھے بری طریقے سے، اور ان کو تپتی ہوئی ریتوں پر لٹاتے تھے، آگ کی انگاروں پر لٹاتے تھے. پھر ان سے مطالبہ ہوتا تھا کہ یا تو تم واپس کفر اختیار کر لو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو پھر ہم تمہیں اسی طرح سزا دیں گے، یا اسی سزا میں مر جاؤ یا پھر ایمان سے پھر جاؤ. تو ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے اتنا قوت عطا فرمائی تھی کہ یہ لوگ اتنا سخت قسم کا عذاب تو برداشت کر رہے تھے، یہ ساری تکالیف تو برداشت کر رہے تھے، لیکن انہوں نے ایمان سے پھرنا جو ہے وہ گوارا نہیں کیا. تو یہ تو عزیمت کا راستہ تھا کہ اتنی تکالیف کے باوجود یہ اللہ کے راستے سے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ کا راستہ انہوں نے اختیار کیا. وہ شاید میں نے پہلے بھی کسی وقت جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کا حال معلوم کیا گیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو مجھے تکالیف پہنچائی جاتی تھیں، ان میں جو لذت تھی، ان میں جو نور تھا، وہ آج مجھے وہ محسوس نہیں ہوتا. کیونکہ جب ظاہر ہے کہ اللہ کے راستے پر وہ تکالیف برداشت کرتے تھے تو قدرتی بات ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اتنا ہی سکون قلب عطا فرماتے ہوں گے. تو وہ کہتے ہیں اس میں بڑا مزہ ہوتا تھا، بڑی لذت ہوتی تھی. تو حضرت یاسر اور ان کی بیوی، ان کے ساتھ بھی یہی سلوک اختیار کیا گیا. آپ کو پتہ ہے کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کس طرح شہید کیا گیا. تو یہ لوگ جو ہے نا، یہ بڑے پکے ایمان کے لوگ تھے، بڑے سخت قسم کی ان کو اذیتیں اور تکلیفیں دی گئیں، لیکن اپنے ایمان سے یہ نہیں پھرے. لیکن انہی کے حضرت یاسر کے جو بیٹے تھے حضرت عمار، یہ جو تھے گو کہ یہ بھی پکے مسلمان تھے، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ کفار نے ان کو پکڑ لیا اور وہ ان کو دھمکی دی کہ ہم تمہیں ختم کر دیں گے، مار دیں گے، یا پھر تمہارا کوئی عضو کاٹ دیں گے، یا پھر تم ایسا کرو کہ تم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دو. تو انہوں نے اس وقت بظاہر جو ہے نا، ان کے دل میں ایمان تو بڑا پکا تھا، لیکن بظاہر جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے برا بھلا کہہ دیا. تو پھر جب انہوں نے چھوڑا کفار نے، تو پھر فوراً ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، میں کیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ کہہ رہے تھے تو تمہاری ایمان کی کیا حالت تھی؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان تو میرا بڑا پکا تھا، پختہ تھا، میں اپنی جگہ پر تھا، لیکن میں نے مجبوراً یہ بات کہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ٹھیک ہے، اس پر تم سے کوئی کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی. اگر دوبارہ بھی اگر اس قسم کے حالات پیش آئیں تو دوبارہ پھر یہی کر لینا. تو مقصد یہ ہے کہ یہاں دو لوگوں کا ذکر کیا گیا. ایک وہ لوگ ہیں جو کہ ایمان لانے کے بعد وہ کفر کی طرف لوٹ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں تو ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ عذاب ہوگا. لیکن وہ لوگ جن کو مجبور کر دیا گیا اور جب کہ ان کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن تھا، تو وہ شخص جو ہے وہ اپنا یعنی کہ ان کے لیے جو ہے نا کسی قسم کا کوئی عذاب نہیں ہوگا. لیکن جنہوں نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا ہو تو ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے غضب نازل ہوگا اور ان کے لیے زبردست عذاب ہوگا. یعنی کہ ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف دوبارہ لوٹ جانا یہ جو ہے نا صحیح نہیں ہے. تو غرض یہ کہ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو قرآن مجید کو صحیح پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب ہم نے ایمان کو قبول کر لیا تو اس پر اللہ تعالی ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر ہم قائم رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.